الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. محترم بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور رہبری اور ہدایت کے لیے ایک کتاب نازل کی. وہ کتاب جس کو اللہ تعالیٰ نے لا ریب کہا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں شک نہیں ہے، لا ریب کتاب ہے. اس کا نام اللہ نے قرآن رکھا، قرآن عربیہ، اس کی زبان عربی. قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا: آیاتہ فصلت من لدن حکیم خبیر. اس کی آیتیں جو ہے وہ جاننے والے اور حکمت والے اور باخبر کی طرف سے کھول کھول کر وضاحت سے بیان کی ہوئی آیتیں ہیں. آیاتہ فصلت من لدن حکیم خبیر. اس کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس میں کجی نہیں ہے، پیچیدگی نہیں ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. انزل علی عبدہ الکتاب لم یجعل لہ عوجا. تم اس میں پیچیدگی نہیں پاؤ گے، کجی نہیں پاؤ گے، ٹیڑھا پن نہیں پاؤ گے. لم یجعل لہ عوجا قیما، بہت پختہ باتیں ہیں اس کی. قیما، پختہ اور مضبوط اور مستحکم باتیں ہیں. اس کے اصول و احکام جو ہیں وہ بہت مضبوط ہے. قیما من لدن، قیما لینذر بأسا شدیدا، تاکہ ڈرا دیا جائے، بأسا شدیدا، ایک سخت مزاحمت سے. بأسا شدیدا، تو اللہ نے کتاب کو نازل کیا. اس کتاب کو جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. اس کی آیات فصلت ہیں، اس کے مضامین کجی سے پاک ہیں. اور پھر اللہ کہتے ہیں لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. لقد یسرنا القرآن للذکر، قرآن کا مقصود ذکر ہے. للذکر، ذکر کے معنی تسبیح پڑھنے کے نہیں ہیں، بلکہ ذکر کے معنی یاد دہانی کے ہے، یاد رکھنے کے ہے، نصیحت کے ہے. یسرنا القرآن للذکر، نصیحت کے لیے. لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، پھر تنبیہ اور توبیخ کے طور پر کہہ دیا کیا قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی وہ کتاب نصیحت کے حصول کے لیے ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کے نازل کرنے میں اہتمام بھی بہت کیا ہے. اس کو لوح محفوظ میں نازل کر کر حفظہ کے حوالے کیا. حفاظت کرنے والا ایک دستہ اس قرآن کی حفاظت پر لگا دیا گیا. پھر اس کے لیے نبی کا انتخاب بھی ایسا کیا گیا
کہ جس کی نبوت کا عہد و میثاق سارے نبیوں سے لیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے سارے نبیوں سے میثاق لیا کہ میں تمہارے اندر ایک رسول بھیجوں گا، تم نے اس پر ایمان لانا، اور اس کو کتاب دوں گا، اس پر ایمان لانا، اور تم نے اس کی مدد کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس پر ضرور ایمان لانا اور اس کی مدد کرتے رہنا، اس کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے رہنا۔ اللہ نے نبی کا انتخاب بھی جو کیا وہ ایسے نبی کا انتخاب کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اولو العزم من الرسل میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو اتنا بڑا مقام نبوت عطا فرمایا کہ اس کے بعد نبیوں کے بھیجنے کے سلسلے کو بند فرما دیا، خاتم النبیین قرار دیا۔ اس کی صفات میں سے اللہ نے رحمت للعالمین ہی اس کے لیے طے کی کہ وہ رحمت عالم ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اس نبی کو بشیر بنایا گیا، نذیر بنایا گیا، شاہد بنایا گیا، اور رسول بنایا گیا، نبی بنایا گیا، اور اس نبی کے پاس کتاب جو نازل کی گئی اور کتابوں کی ترتیب سے برعکس طریقے سے نازل کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے توریت دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک وقت ہی میں توریت کی تختیاں سپرد کی گئی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جو دیا گیا وہ تدریجی طور پر آہستہ آہستہ دیا گیا۔ اس کی خصوصیات میں یہ ہے کہ دھیرے دھیرے لا کر اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے اپنے ذمہ لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو یعنی قرآن کو جو نصیحت کی کتاب ہے اس کو نازل کیا، وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت بندوں کے حوالے نہیں کی، خود نبی کو بھی کہہ دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو محفوظ کر دیں گے۔ اور یہ اس کتاب کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ محفوظ ہے، سینوں میں محفوظ ہے، کتابوں میں محفوظ ہے، اور قرآن مجید دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سمجھی جانے والی، کام اس پر ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، ایسی کتاب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرما دیا۔ اس کی حفاظت ہر اعتبار سے ہوئی، اس کے حروف محفوظ کیے گئے، اس کے معنی محفوظ کیے گئے، اس کے مفاہیم محفوظ کیے گئے، اس کے اعراب محفوظ کیے گئے، اس کے مطالب محفوظ کیے گئے، اس کے احکام کو زندگیوں میں محفوظ کیا گیا، اور اس کو عملی ترتیب و تشکیل دے کر انسانوں کی زندگی کا جز بنا کر اس پر عمل کرنے والوں کو کامیابی کی بشارتیں دی گئی کہ جو قرآن کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی اور رفعت عطا فرمائیں گے، اور جو قرآن سے منہ موڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو تنزل کی غاروں میں پہنچا کر ذلیل و خوار کر رسوائی کے مقام پر پہنچا دیں گے۔ تو یہ ساری قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ داریاں لی۔ پھر ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد پیدا فرمائے جنہوں نے حفاظت و صیانت قرآن کا کام کیا، اور قرآن اتنے طویل عرصے میں محفوظ رہا، جبکہ دنیا میں آنے والی تمام آسمانی کتابیں تحریف کا شکار ہو گئی اور وہ اپنی اصلی شکلوں میں باقی نہیں رہی، یا تو اس کے ماننے والوں نے اور جن کے ہاتھوں میں وہ کتاب تھی اس کے معنی کو بدل دیا، الفاظ کو بدل دیا، احکام کو بدل دیا، صورتیں بدل گئی، ان کے عمل باقی نہیں رہے، ان کے ماننے والوں نے اس کو اپنی زندگیوں میں اپنانا چھوڑ دیا۔ ایک مذہبی کتاب کی حیثیت سے وہ کتابیں دنیا کے اندر رہی، لیکن قرآن مجید مذہبی کتاب کی حیثیت سے تو ہے ہی، لیکن وہ ایک عمل، ایک لاہ عمل اور ایک دستور العمل اور ایک دستور حیات کے طور پر دنیا میں ہمیشہ سمجھی گئی۔ دنیا کی قوموں کے سامنے اسی کتاب کو پیش کیا گیا، لوگوں نے اسی کتاب کو پڑھ کر اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لائی۔ اس لیے قرآن ایک لاریب کتاب ہے۔ اللہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے مضامین من
الحکیم الخبیر، اللہ حکمت والے کی طرف سے بیان کیے ہوئے ہیں۔ اس کی آیات فصلت آیات، اس کی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا، اس کے معنی کو محفوظ کر دیا گیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا گیا۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ایک اناڑی آدمی قرآن کی باتوں کو سمجھنا چاہے تو وہ قرآن سمجھ سکتا ہے، اور ایک دانشور اور بہت زیادہ ماہر اور پڑھا ہوا آدمی قرآن کو پڑھنا چاہے تو اس کو یہ نہیں محسوس ہوگا کہ بہت ہلکے درجے کی کتاب ہے، اس میں کیا ہے، کچھ نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہے گا، بلکہ جب قرآن پڑھے گا تو مبہوت رہ جائے گا اور حیران رہ جائے گا کہ یہ ایسی عجیب و غریب باتیں، اتنی حکمت کی باتیں، اتنی دانائی کی باتیں، اتنی عقل مندی کی باتیں، اتنے اونچے اعلیٰ اخلاق کی باتیں، کائنات کے اسرار اور دنیا کی سربستہ چھپی ہوئی باتیں اس طرح کھول کر بیان کر دی گئی۔ اور پھر اس کا سب سے بڑا مرکزی مضمون جو قرآن کا اللہ رب العزت نے متعین فرمایا، ہدی للناس، لوگوں کے لیے رہبری و رہنمائی اور ہدایت کا سامان ہے کہ لوگوں قرآن سے زندگیاں بنتی ہے۔ اور اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں اچھی زندگیاں دیکھنے کو ملے، اچھے انسان دیکھنے کو ملے، اور جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کی عادات اچھی ہوں، جن کی فکر اچھی ہو، اور معاشرہ اچھا ہو، سماج اچھا ہو، کلچر اچھا ہو، اور تہذیب اچھی ہو، تو اس کے لیے ایک دستور حیات، ایک گائیڈ بک کی حیثیت سے بس دنیا کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک قرآن ہے جو انسانوں کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ قرآن کو لوگ اگر اپنی زندگیوں میں اختیار کر لیں گے تو اس کے ذریعے سے ان کی کیا عقائد و ایمانیات درست ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن میں ایمانیات کے وہ اعلیٰ مضامین ہیں جس میں خدا کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کی قدرت کو، اس کے اور اس کی اللہ رب العزت کی ذات کی ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے خود اتنی تفصیل سے بیان کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ بار بار بندوں کو یہ غور کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جہاں بھی اللہ یہ کہتا ہے الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، تو یہ الم ترا بار بار قرآن میں جو کہا گیا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الم ترا، کیا تم نے غور نہیں کیا۔ پھر اللہ بعد میں کہتا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل کے من، عقل رکھتے ہو۔ اور انسان کا خاصہ یہ ہے کہ انسان عقل رکھتا ہے، اللہ کی آیتوں میں غور کرو، اللہ کے احکام میں غور کرو، اللہ کی نشانیوں میں غور کرو، اللہ کی قدرتوں میں غور کرو، اونٹ پر غور کرو، اور پہاڑوں پر غور کرو، زمینوں پر غور کرو۔ اسی غور کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کو اللہ تک پہنچنا اور اس تک رسائی بہت آسان ہو جائے گی، تم اللہ کی عظمتوں کو پہچان لو گے، اس کی بڑائی کے معترف بن جاؤ گے۔ اسے اللہ رب العزت کو پہچاننے کے لیے اللہ نے قرآن کے ذریعے سے غور و تفکر و تدبر کی دعوت دی کہ اے لوگوں، اندھے، بے عقل اور ان پڑھ اور جاہل انسانوں کی طرح زندگی مت گزارو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جب عقل دی ہے اس عقل کو استعمال کرو، اور اس عقل کے استعمال سے تم کو نظر آئے گا الم تارا، کہ تم کو کہ الابل کیف خلقت، اونٹ کی طرف دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اب جب اونٹ پر آدمی غور کرے گا کہ اونٹ صحرا کا جانور ہے اور اس کی ٹانگیں لمبی لمبی ہے اور اس کی ٹانگوں میں ایسی گدی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ اس کو صحرا اور ریتوں میں چلنا پڑتا ہے، وہ زمین میں دھسنے بھی نہ پائے اور اس کو چلنے میں دقت اور پریشانی بھی نہ ہو، اس میں پانی کی ایسی ٹاکیاں لگا دی ہے کہ وہ کئی کئی دن تک پیاسا رہتا ہے اور پانی کے بغیر وہ صحرا پار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بوجھوں کو اٹھانے کی اتنی قوت دے دی ہے کہ بڑے سے بڑے بوجھ کو وہ اٹھا لیتا ہے، پہاڑوں پر چڑھ جاتا ہے، ریتیلے صحراؤں کو پار کر لیتا ہے، اور اس کی گردن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ اتنا اونچا جانور تھا، چھوٹی سی گردن بنا دیتے تو پھر اس کے لیے کھانے اور پینے کا مسئلہ ہوتا۔ صحرا میں ہے، بڑے اونچے درخت ہیں، ان درختوں کی ٹہنیوں کو وہ پکڑ کر اپنی غذا کی ضرورت کو پوری کر لیتا ہے۔ تو اے لوگوں، کون ہے اس کا بنانے والا اور کون ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا؟ پہچانو، سمجھو وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ پہاڑوں پر چڑھتے ہو، دندناتے پھرتے ہو، پہاڑوں کو برما کر دیتے ہو، اس کو توڑ دیتے ہو۔ ان پہاڑوں پر دیکھو، الی الجبال کیف نصبت،
ان پہاڑوں کو کس نے میخوں کی طرح گاڑ کر رکھ دیا ہے، اپنی جگہ سے یہ ہلتے نہیں، اپنی جگہ سے یہ ٹلتے نہیں، اٹل ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے، پیدا کرنے والے نے بتا دیا، اور ان کو اوتاد قرآن میں وتد کہا گیا، والجبال اوتادا، ہم نے اس کو وتد بنا دیا، میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے، وہ گڑے ہوئے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ زمین کے بیلنس کو برقرار رکھے ہوئے، ان پہاڑوں کی وجہ سے زمینوں کا بیلنس نہیں بگڑتا ہے، زمینیں ہلتی نہیں ہے، وہ بوجھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ثقل بنا کر زمینوں پہ ڈال دیا ہے، اب وہ پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، وتد ہے، اوتاد ہے، والجبال اوتادا، اللہ نے تمہارے لیے پہاڑ بنا دیے ہیں، ان پہاڑوں کو دیکھو کہ وہ کیسے بڑے بڑے ہیں، اور آدمی جب پہاڑوں کو دیکھتا ہے، پہاڑوں پر جاتا ہے تو کھائے کے لیے جاتا ہے، تفریح کے لیے جاتا ہے، اپنے موڈ کو بدلنے کے لیے جاتا ہے، عیاشی اور انجوائے کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن وہاں عبرت کے لیے نہیں جاتا۔ اللہ کہتے نہیں، یہ پہاڑ ہم نے اس لیے بنائے کہ تم پہاڑوں پر جاؤ، پہاڑوں پر غور کرو، پہاڑوں کو دیکھو، پہاڑوں میں ہم نے بہت کچھ رکھا ہے، پہاڑوں پر تم تحقیق کرو، ریسرچ کرو، اور پھر غور کرو کہ ان پہاڑوں کو بنانے والے نے کیسے گاڑ کر زمین میں رکھ دیا ہے، جتنے اوپر ہے اتنے نیچے ہیں، الی الجبال کیف نصبت، کیسے ہم نے ان کو گاڑ دیا، وإلی الارض کیف سطحت، اور زمین کی طرف بھی دیکھو کہ ایک طرف تو پہاڑ ہے، دوسرے طرف دریا ہے، اور ایک ہموار میدان ہے۔ ہموار میدان کی ضرورت تم کو اس لیے ہے کہ اگر ہموار میدان نہ ہوتے تم زمین پر نہ چلتے، ہموار میدان نہ ہوتے تو تم گھر نہ بناتے، ہموار میدان نہ ہوتے تو تمہارے کنبے نہ بستے، ہموار زمین نہ ہوتی تو تمہارے غلہ اور اناج کی فراوانی نہ ہوتی، ہموار میدان نہ ہوتے تو زمینوں کے اندر جو پانی کے ذخیرے اللہ نے بنائے ہیں تم اس سے استفادہ نہ کرتے، اور زمین میں جو معدنیات ہیں ان سے فائدہ نہ اٹھاتے، کھیتیاں نہ لہراتی، درخت نہ اگتے، اور اس سے زندگیوں کے نظام نہ چلتے۔ وإلی الارض کیف سطحت، اور کس طرح اللہ نے زمین کو پھیلا دیا، بچھا دیا اس کو، اس میں تمہاری گاڑیاں چل رہی ہے، تمہارے گھوڑے چل رہے ہیں، تمہارے جانور پل رہے ہیں، تمہارے گھر بس رہے ہیں، آبادیاں ہیں جو بس رہی ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں الی السماء، آسمان کی طرف دیکھو، الی السماء، کیسے اس کو رفیت، اس کو بلند کر دیا گیا، نہ آپ کو اس آسمان میں پلر نظر آئیں گے، ایک پردہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس پردے کو سمیٹ دیا جائے گا، پردہ سمیٹ دیا جائے گا، لپیٹ دیں گے، اللہ آسمان کو لپیٹ دیں گے، لیکن آج آسمان آپ کو نظر آ رہا ہے بغیر اس کے، نہ اس کے کوئی ستون ہے، نہ کوئی پلر بنائے گئے، البتہ اللہ نے آسمان میں پلر بنائے ہیں، برج بنائے ہیں، چوکیاں بنائی ہے، اس میں پورا نظام بنایا۔ والسماء ذات البروج، اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں آسمان برجوں والے، چوکیوں والے آسمان کی قسم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، تو اللہ قسم کھا کر کہتے ہیں اس میں برجیاں بنائی گئی ہے۔ اللہ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہم نے آسمان میں چوکیاں بنا دی ہے، جب وہاں سرکش شیاطین جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں سے شہاب ثاقب، شعلے مارے جاتے ہیں، غرد مارے جاتے ہیں، شیاطین ان کو آنے نہیں دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آسمان سے جنات اور شیاطین کو خبریں چرانے کا موقع نہیں ملتا، ورنہ وہ وہاں کی سرگوشیوں کو چن کر کاہنوں کے پاس جا کر بتا دیا کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور آسمان پر چوکیوں پر فرشتے بٹھا دیے گئے اور وہاں جانا بند کرا دیا گیا تو جنات کو تشویش ہوئی کہ معاملہ کیا ہے، کیوں ہم پر گروز مارے جا رہے، ابھی تک تو ہم آسمانوں میں چلے جایا کرتے تھے اور گھات لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، ابھی ہم کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ تو ایک جماعت نکلی جنات کی اور وہ جماعت ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا رہی تھی ایک مقام پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے اور جارانہ کے قریب ایک مقام پر فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے۔ جنات کی جماعت نے وہ قرآن سن لیا اور وہ جا کر انہوں نے اپنی قوم میں کہا، اللہ نے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ جنات کی کوئی جماعت ادھر سے گزر رہی تھی، انہوں نے قرآن سنا ہے، اللہ نے وہی بھیجی، قل اوحی الی انہ استمع
نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اوحی الیہ میری طرف وحی کی گئی ہے انہ استمع نفر من الجن کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو بڑے غور سے سنا. انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا تو انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا انا سمعنا قرانا عجبا ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے یہدی الی الرشد جو رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی اور صحیح راستے کی. فآمنا بہ ہم نے ایمان لے آیا. تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بعثت کے آسمانوں پر برجیاں اور وہاں پر ایسے ستون میں پہرے لگا دیے ہیں. تو آسمان کی طرف دیکھو, زمین کی طرف دیکھو, پہاڑوں کی طرف دیکھو, اور پھر اس کے علاوہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان بارش نازل ہو رہی ہے ہم نے انزلنا من السماء ماء فاحیا به الارض اے لوگوں آسمان کے سے پانی برسایا. زمین مردہ تھی, کالی تھی, اس میں کوئی سبزہ نہیں تھا, غلہ نہیں تھا, لیکن جب ہم نے آسمان سے بارش برسا دی فاحیا به الارض تو ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. اللہ قرآن میں لوگوں کے اس تشویش کو اور اس اندیشے کو ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. وہ کس چیز کے بارے میں؟ اما یتساءلون آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں, پوچھتے رہتے ہیں اور ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں. اما یتساءلون عن النبأ العظیم اور بڑی خبر کے بارے میں, زبردست خبر کے بارے میں یعنی قیامت کے بارے میں. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون جس کے واقع ہونے میں ان کو اختلاف ہے. ہوگا بھی یہ ڈھکوسلا ہے, کبھی تو مان لیتے ہیں کبھی کہتے ہیں نہیں ہوگا, کبھی مانتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں کب قیامت آئے گی اور کاہے کو قیامت آنے کے لیے رہی, اس میں اختلاف کرتے ہیں. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. اللہ کہتے ہیں کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ہرگز نہیں ان کی یہ باتوں سے, ان کی باتوں پر دھیان مت دو. کلا سیعلمون کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ ان حقیقتوں کو جان لیں گے قیامت آنے والی. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون پھر کوئی بات نہیں ہے ہم ضرور ان کو بتا دیں گے اور یہ جان لیں گے کہ قیامت آنے والی ہے. کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا کیا ہم نے زمین پھر کہا کہ ان لوگوں کو بیوقوفوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کیسے زمین کو بنایا, کیسے آسمان کو بنایا. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. اللہ اس پورے رکوع میں فرماتا ہے کہ ہم نے کیا زمین کو الم نجعل الارض مہادا ہم نے تمہارے لیے زمین کو میہاد نہیں بنا دیا. میہاد کے معنی میں لوگوں نے ایک بات کو میہاد کہتے ہیں کہ تمہارے لیے چلنے والا راستے کے طور پر آسان اور نرم نہیں بنا دیا. ایک معنی یہ کہ کیا ہم نے تمہارے لیے اس کو جھولے کی طرح نہیں بنا دیا کہ جس طرح آدمی جھولے میں رہتا
ہوتا ہے اس طرح نہیں بنا دیا. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. اور پہلے زمینوں کی حالت یہ تھی کہ زمینیں ہلا کرتی تھی جس طرح پالنے اور جھولے ہلا کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. اور پھر ہم نے میخیں ڈال دی اور پہاڑوں سے بوجھل کر کر زمینوں کو قرار بخش دیا. والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا. اور پھر ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیے. کوئی بھی بغیر جوڑے کے نہیں پیدا ہوا. ہر ایک کے ساتھ مرد بنایا تو مرد کے لیے لتسکنوا الیہا اس کی بیوی بنا دی تاکہ اس کو سکون و اطمینان قلب حاصل ہوتے رہے. ورنہ اگر مرد ہی مرد رہتے تو کائنات ہستی میں قدرت نے جو نظام چلایا ہے یہ نہ چلتا. تو اللہ تعالیٰ نے نر بنائے مادہ بنائے اور جانوروں میں بنائے نباتات میں بنائے. صرف مرد اور عورت انسانوں میں نہیں بنائے بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پودوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں. بہت سارے درخت ایسے ہوتے ہیں جو نر ہوتے ہیں پھلتے نہیں. مادہ پھلتی ہے نر پھلتا نہیں ہے. تو اس میں بعض مرتبہ یہ اللہ نے پھر نظام یہ چلایا ہواؤں کے ذریعے سے اور اللہ نے نظام چلایا پرندوں کے ذریعے سے جس کو سائنس عمل زیرکی کہتی ہے کہ ان کا نر کا مادہ جو ہے وہ مادہ کا کچھ حصہ جو مؤنث رہتی ہے مادہ رہتی ہے اس میں منتقل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مادہ پھلنے اور پھولنے کے لائق ہوتی ہے. وجعلناکم ازواجا. پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کے جوڑے بنا دیے. دنیا میں کوئی بے جوڑ نہیں ہے ہر ایک کے نصیب کا جوڑ ہے. اور جوڑ بنانے کی ایک بات یہ بھی سن لو نوجوان خاص طور سے سن لیں جو کودتے رہتے اچھلتے رہتے ادھر منہ مار ادھر منہ مار. مقدر کے جوڑے لکھے ہوئے جس کے نصیب میں جو اس کا جوڑا ہے وہی جوڑا ہوگا کہیں اور جوڑا نہیں ہوگا. اس لیے ہاتھ پیر مارنا بیکار ہے. وجعلناکم ازواجا. ہم نے تمہارے جوڑے بنائے. وجعلنا نومکم سباتا. اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنا دیا کہ آدمی کتنے ہی تھک جائے. یہ مشاہدے اور تجربے کی چیز ہے کہ آدمی تھک گیا ہے کام کے لوڈ سے تھوڑی دیر لیٹتا ہے تو اس کی ساری تھکان اللہ کہتے ہیں نیند کے ذریعے سے ہم دور کر دیتے ہیں. وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل وجعلنا النہار معاشا. اور ہم نے تمہارے لیے دن کمانے کے لیے بنایا. اور وجعلنا النہار معاشا کہ تم دن میں کماؤ اور رات میں آرام کرو. وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا. اور ہم نے تمہارے لیے تمہارے اوپر 7 مضبوط پختہ آسمان بنا دیے. وجعلنا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا اللیل لباسا. اور رات ہم نے تمہارے لیے ڈھکنے کی چیز بنا دی. اندھیرا ہو جاتا ہے ساری چیزیں ڈھک جاتی ہے. آدمی کی اچھائیاں ڈھک جاتی ہے آدمی کی برائیاں ڈھک جاتی ہے آدمی کی معصیتیں ڈھک جاتی ہے آدمی کے گناہ ڈھک جاتے ہیں. اندھیرا ڈھانک لیتا ہے اچھائیوں کو ڈھانک لیتا ہے برائیوں کو ڈھانک لیتا ہے. حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشاء کے بعد 2 جماعتیں بن جاتی ہے. ایک جماعت خیر کے طالبین کی رات کے اندھیروں میں خیر کی طرف بڑھتی ہے. وہ مصلوں پر قیام کرتے ہیں اور رات کے اندھیروں میں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں. وہ احوال معلوم کر کر ان کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں. اور ایک جماعت وہ لوگوں کی جو برائیوں کی طرف چلتے ہیں زنا اور بدکاریاں رات کے اندھیروں میں کرتے ہیں چوری رات کے اندھیروں میں کرتے ہیں ڈاکے رات کے اندھیروں میں ڈالتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے رات کو وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. اور پھر ہم نے تمہارے لیے بادل آئے. معصرات کہتے ہیں نچوڑے ہوئے معصرات ثجاجا. ہم نے تمہارے لیے اس میں سے ٹھنڈا پانی سجاج برف والا پانی تمہارے لیے جس میں شیرنی بھی ہو جس کو صاف بھی کیا گیا ہو ایسا پانی جو زندگی کی ضرورت ہے. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ونکال لنخرج به حبا ونباتا تاکہ ہم اس سے نکالیں غلے و نبات اور پودے سبزیاں اور تمہارے جانوروں کے لیے چارہ. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. اور
اور گھنے گھنے باغ کیلیوں کے اور گھنے باغ انگوروں کے اور گھنے باغ تمہاری ضرورتوں کے ہم نے انزلنا جنات الفافا، اور پھر یہ سارا تمہارے لیے اے لوگوں اس لیے بنایا تاکہ تم اللہ کو پہچانو، اس کی عظمت کو جانو، اس کی بڑائی کو پہچانو۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارا ہم نے انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک وقت ہے جس کو ہم نے طے کر دیا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ دن طے ہے، جو دن آنا ہے اس دن تک کے لیے ہی ہے۔ یہ باغات اس دن تک کے لیے، یہ آسمان اس دن تک کے لیے، یہ زمین کے نظام اس دن تک کے لیے، یہ برق و بار اس دن تک کے لیے، یہ زندگیاں اس دن تک کے لیے، یہ جوڑے اس دن تک کے لیے، یہ اولادیں اس دن تک کے لیے، یہ کھانے پینے اور کام و دہن کی لذتیں اس دن تک کے لیے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، اس دن تک کے لیے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکی جائے گی، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکی جائے گی۔ یہ سور ہے کیا؟ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں ناقوس کی طرح ایک سور ہے، وہ لے کر کھڑا ہوا ہے، اللہ کے امر کے انتظار میں ہے کہ اللہ حکم دے دیں اور وہ اس میں پھونکے، اور وہ 3 مرتبہ پھونکے گا۔ پہلی پھونک مارے گا، زمین کو زلزلہ ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین کو چنکھاڑ ہوگی، آواز ہوگی اور پھٹ پڑے گی۔ القارعۃ ما القاریہ، اور وہ واقع ہونے والی واقع ہوگی، الحاقۃ ما الحاقہ، اور وہ آنے والا واقعہ ہوگا۔ اذا وقعت الواقعہ اما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون۔ اے لوگو، جس قیامت کے بارے میں تم شبہ میں پڑے ہو اس کا دن طے ہے، اور میقاتا تیرے رب کے پاس طے ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ زندگی دی ہے، زندگی کا ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا، اور اللہ پوچھیں گے، اللہ حساب لیں گے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، تم گروہ گروہ بن کر آؤ گے، نیکوں کی ٹولیاں الگ، بروں کی ٹولیاں الگ، بدکاروں کی ٹولیاں الگ، سود خوروں کی ٹولیاں الگ، زنا خوروں کی ٹولیاں الگ، چوروں کی ٹولیاں الگ، ڈاکوؤں کی ٹولیاں الگ، قاتلوں کی ٹولیاں الگ، غاصبوں کی ٹولیاں الگ، غیبت کرنے والوں کی ٹولیاں الگ، جھوٹوں کی ٹولیاں الگ، سچوں کی ٹولیاں الگ، ایمان والوں کی ٹولیاں الگ، امانت داروں کی ٹولیاں الگ، تقوی والوں کی ٹولیاں الگ، سارے ٹولیاں بنا کر آؤ گے۔ افواجا ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء، آسمان کھول دیا، لپیٹ دیا جائے گا۔ فتحت السماء فکانت ابوابا، اور اس کے دروازے کھل کر آ جائیں گے آسمان۔ فتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، ان روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، ان دھنی ہوئی روئی جس طرح ہوتی ہے۔ سیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا۔ میرے بھائیوں، اللہ یہاں وارننگ دے رہے ہیں، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے۔ جیسے شکاری شکار کو گھات لگا کر بیٹھتا ہے، اس طرح جہنم انتظار میں ہے، گھات لگا کر بیٹھی ہے۔ شکاری شکار کو گھات لگا کر بیٹھتا ہے، چور پکڑنے کے لیے گھات لگایا جاتا ہے۔ اب تو سی سی کیمرے لگائے جاتے ہیں کہ مسجد کے جوتے تو نہیں چوری ہو رہے ہیں، چور وہاں بیٹھنے والا بیٹھتا ہے، اس کو دیکھتے رہتا ہے کہ کس نے چوری کیا۔ گھات لگا کر گھات لگا کر ان جہنم کانت مرصادا للطاغین، ان نافرمانوں کے لیے جنہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے حکموں کو نہیں پہچانا۔ للطاغین، انہوں نے سرکشی کی، انہوں نے اللہ کی دھڑلے سے احکام توڑے، اذانیں دی جاتی رہی، اللہ کے گھروں کی طرف بلایا جاتا رہا، ان کے کانوں پر جو رینگنے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ ہوٹلوں میں بیٹھکوں میں بیٹھتے رہے، اللہ کے حکم سے بغاوت کرتے رہے۔ اذان دی جا رہی ہے، میرے لیے نہیں دی جا رہی ہے،
وہ 5 وقتہ نمازی جائیں گے، ملانوں کے لیے اذان دی جا رہی ہے، فلانوں کے لیے اذان دی جا رہی ہے، للطاغین سرکشی کرنے والے، اللہ کو خاطر میں نہ لانے والے، اللہ کے احکام کو توڑنے والے، اس کی نافرمانی کرنے والے، اس کے حرام کو اختیار کرنے والے، اس کے حلال کو اختیار نہ کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، زمین میں فساد مچانے والے، بدکار اور بدخواہ، لوگوں کی عزتوں پر ڈاکے ڈالنے والے، آبروؤں کے لوٹ لینے والے، لوگوں کے ناجائز طریقوں سے مال کھانے والے، للطاغین مآب اللابسین فیہا عقابا، ان کے لیے ٹھکانہ ہے مآب، وہ وہاں پلٹ کر جائیں گے، لابسین فیہا عقابا، کروڑ برس اس میں رہیں گے، عقابا حقب در حقب اس میں رہیں گے، اس میں سے نہیں نکلیں گے۔ اعلان کر دیا جائے گا آج موت کو بھی موت، آج موت کو بھی موت، آج موت کو بھی موت، اب موت پر موت طاری ہو گئی، اب تم پر موت نہیں آئے گی، لا تموتون ابدا، تم کبھی نہیں مرو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، لا یذوقون فیہا عقابا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما لابسین فیہا عقابا، لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، اور ان کو نہ پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ملے گا اور نہ پینے کے لیے کوئی چیز ملے گی، پیاس سے حلق کاٹا ہو جائے گا، مانگیں گے پانی 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 پانی، اے رب پانی دے دے، پانی دے دے، ایک گھونٹ پانی ہمارے حلق کی خشکی دور ہو جائے، پانی دے دے، پانی دے دے، پانی دے دے، ہر طرف سے آواز آئے گی پانی پانی، لیکن وہاں پانی نہیں ہوگا، اعلان ہوگا تم مجرم ہیں، تمہارے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، طاغین ہمیشہ اس میں رہو گے، دنیا میں نافرمانیاں کرتے تھے، تم اللہ کے حکموں کو توڑتے تھے، تم نے اللہ کی زمین کو عدل کی بجائے ظلم سے بھر دیا تھا، تم نے اللہ کی زمین میں اللہ کے احکام کو توڑا تھا، اللہ کو نہیں پہچانا تھا، اس کی کتاب ہدایت کو نہیں مانا تھا، تم کو پانی نہیں، مجرموں کو پانی نہیں، مجرموں کے ساتھ رعایت نہیں، اللہ کہیں گے نہیں تم رعایت کے لائق نہیں ہیں، لابسین فیہا عقابا لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا الا حمیما وغساقا، صرف گرم کھولتا ہوا پانی کہ پانی پینا چاہے پیاس نہ بجھے، پانی پیے اور ہونٹ باہر آ جائے، پانی پیے اور اتڑیاں گل کر گر جائے، حمیما وغساقا، ابلتا ہوا پانی، جوش مارتا ہوا پانی، الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، پورا کا پورا بدلہ، پورا کا پورا بدلہ، بدعمالیوں کا بدلہ، احکام کے توڑنے کا بدلہ، نافرمانیوں کا بدلہ، اللہ کو نہ پہچاننے کا بدلہ، اللہ کے قانون کا مذاق اڑانے کا بدلہ، اللہ کے حق میں زیادتی کرنے کا بدلہ، اللہ کی مخلوق کو ستانے کا بدلہ، اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزارنے کا بدلہ، جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ دنیا میں سمجھتے تھے کائے کی قیامت اور کائے کا مرنا اور کائے کا حساب کتاب اور کہاں کی میزان اور کہاں کا عذاب اور کہاں کی جہنم اور کہاں کی دوزخ اور کہاں کا عدل اور کہاں کا انصاف اور کہاں کی بادشاہت اور کہاں کی ربوبیت اور کیسا حساب، لا یرجون حسابا، یہ حساب کو نہیں جانتے تھے، یہ حساب کو نہیں مانتے تھے کہ حساب بھی ہونے والا ہے، اور ایک دن سب سے بڑے بادشاہ حاکم الحاکمین کی عدالت کا فیصلہ آنے والا ہے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت، للہ الواحد القہار، ایک غلبے والے کی بادشاہت ہے، اے زمین کے حصوں کو بکھرے کرنے والوں اور بانٹ بانٹ کر حکومتیں کرنے والوں اور اپنی خدائی جتانے والوں، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، للہ الواحد القہار، ایک غلبے والے اللہ کی، للہ الواحد القہار، ایک غلبے والے اللہ کی، اس کی بادشاہی ہوگی، مالکی یوم الدین وہ، روز جزا کا مالک وہ، حساب کتاب کا مالک وہ، پھر پورا پورا بدلہ دے گا، لا یرجون حسابا، تم حساب کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، تم سمجھتے نہیں تھے میں نمازیں نہیں پڑھ رہا حساب نہیں ہوگا، میں زکوٰۃ نہیں دے رہا حساب نہیں ہوگا، میں پڑوسیوں کو ستا رہا حساب نہیں ہوگا، میں کسی سے وعدہ کر رہا وعدہ خلافی کر رہا حساب نہیں ہوگا، میں اللہ کی نافرمانیاں کر رہا حساب نہیں ہوگا، میں شرک کر رہا حساب نہیں ہوگا، میں اللہ سے بغاوت کر رہا حساب نہیں ہوگا، لا یرجون حساب وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا،
انہوں نے ہماری آیات کو بہت بری طرح جھٹلایا تھا. ایک زبان سے جھٹلانے والا کافر و مشرک، ایک عمل سے جھٹلانے والا فاسق و فاجر. دونوں کے لیے اللہ کے پاس عذاب ہے. فاسق و فاجر کے لیے بھی، کافر و مشرک کے لیے بھی. زبان سے جھٹلایا، کافر و مشرک بنا. عمل سے جھٹلایا، عمل نہیں کیا، فاجر و فاسق بنا. دونوں کے لیے عذاب ہے. فساق، ان الفساق ان الفجار. قرآن میں کہا فجار اور فساق حمیم میں ہوں گے، کھولتی ہوئی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. تو اللہ کے کذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا. حالانکہ ساری چیزیں اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے حساب کتاب کر کر رکھا ہے، ریکارڈ کر کر رکھا ہے، شمار کر کر رکھا ہے. وکل شیء احصیناہ کتابا، ہمارے پاس کتاب میں محفوظ ہے. وکل شیء احصیناہ کتابا. اب تمہارا حساب کتاب ہو گیا. اعلان کر دیا جائے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. چکھو اب یہ جہنم کا عذاب ہے. فلن نزیدکم الا عذابا، تمہارے صرف عذاب میں زیادتی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. اب تمہارا عذاب بڑھتا رہے گا، اس میں رعایت نہیں ہوگی. تم نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کو نہیں پہچانا، اس کی نعمتوں کو غور کر کر اس کی قدر نہیں کی، اس لیے اب تم بھگتو. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا. بلا شبہ متقیوں کے لیے کامیابیاں ہیں. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ڈرے، جنہوں نے اللہ کو پہچانا، اللہ کے حکموں کی پابندی کی، اللہ نے جس طرح کتاب ہدایت قرآن مجید کے ذریعے سے زندگی گزارنے کو حکم دیا، ویسی زندگی گزاری. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا. ان کے لیے کامیابی ہے، فوج ہے ان کے لیے. جاؤ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو جہنم سے منزحزح عن النار نا ادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ بڑی کامیابی کو پہنچا. من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، وہ کامیابی کو پہنچا. اللہ کہہ رہے ان للمتقین مفازا. بلا شبہ متقیوں کے لیے کامیابی ہے، مفاز ہے ان کے لیے. ان کو اللہ کامیاب کریں گے. وہ اپنے آل اولاد کی طرف لوٹیں گے تو کہیں گے ہاں مکرو کتابیہ، لو ہمارا رزلٹ نکل چکا، ہم کامیاب ہو گئے. اور وہ کہیں گے ینقلب الی اہلہ مسرورا، اپنے اہل والوں کی طرف خوش خوش لوٹیں گے. اور اللہ کہتے ہیں ضاحکۃ مستبشرہ، ان کے چہروں پر خوشی کھیلے گی. اور وہ کہیں گے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ہم کو یقین تھا حساب ہونے والا ہے، ہم یہ سمجھتے تھے اور ہم کو یہ بھی یقین تھا کہ اللہ ہم کو کامیاب کر دیں گے کیونکہ ہم نے اللہ کے حکموں کے خلاف نہیں زندگی گزاری. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ہم کامیاب ہو جائیں گے تو لوٹیں گے. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا. تو ان کے لیے اللہ کے ہاں حدائق ہیں، باغات ہیں. باغات ہیں، جنت باغ کو کہتے ہیں، باغات ہیں. حدائق وعنابا، اور کھجور کی انگور کی ٹٹیاں ہیں جن پر انگور لگے ہوئے ہیں. حدائق وعنابا وکواعب اترابا، اور ایسی بیویاں ہیں جو ان کے برابری کی ہے، قد میں برابر، عمر میں برابر، حسن میں برابر، نزاکتوں میں برابر، شرافت اور ساری چیزوں میں. کواعب اترابا، ہم عمر ہے ایسی بیویاں. وکواعب اترابا، یہاں جوڑے انفٹ، وہاں کے جوڑے فٹ. یہاں کے جوڑے بے تکے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں میاں بیوی چلتے تو اینٹی ڈنڈو چل رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں وہاں جو بیویاں ہوگی وہ ہر اعتبار سے کواعب و اترابا، بیلنس ہوگا، تناسب ہوگا، توازن ہوگا، محبت کرنے والیاں ہوگی، وفاداریاں بدلنے والی نہیں ہوگی، تمہاری ہوگی اور صرف تمہاری ہوگی، کسی کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر نہیں ڈالے گی. کواعب و اترابا وکاسا دہاقا، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے جن کو دینے والے جب جام دے رہے ہوں گے تو وہ اس طرح چھل چھل کر رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. کاسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ وہاں پر وہ جھوٹ بات سنیں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ بیکار باتیں سنیں گے کہ جس سے دماغوں کو ٹینشن آئے، نہ فالتو ٹائم پاس کرنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم ہوگا.
جنت ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے، نہ ٹائم پاس کیا جائے گا۔ یہاں بیٹھنا ہے تو چلو بھائی اب کیا ہوا تو چلو ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر چائے کی دکان پر چلے جاتے ہیں، ٹائم پاس کر لیں۔ ذرا بھر منسٹر والے کے پاس جا کر بیٹھے، ٹائم پاس کر لیں۔ ذرا بھر کوئی ہم عمر کے پاس چلے جائیں، ٹائم پاس کر لیں۔ کبھی مہتا کو بلا لیں، ٹائم پاس کر لیں۔ کبھی کانڈی مشین والے کو بلا لیں، ٹائم پاس کر لیں۔ لیکن لا لغو ولا تأثیما، قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا نہ وہاں بیکار بیہودہ باتیں کہ ٹائم پاس کرنا پڑے، وہاں اتنا فل آدمی کو دلچسپیاں ہوگی وہاں پر، اور ایسا وہ ہوگا اللہ کی طرف سے انعام کہ وہاں ٹائم پاس بور نہیں ہوگا، آدمی اکتائے گا نہیں۔ یا کتنی بھی خوبصورت بیوی ہو، کتنے بھی پیارے بچے ہوں، کتنی بھی آسودہ زندگی ہو، آدمی کو ٹائم پاس کے لیے ٹی وی چاہیے، ٹائم پاس کے لیے نیٹ کا مشغلہ چاہیے، ٹائم پاس کے لیے موبائل چاہیے، ٹائم پاس کے لیے گانا چاہیے، ٹائم پاس کے لیے ہوٹلیں چاہیے، ٹائم پاس کے لیے باہر نکلنا ہے، اوٹی چاہیے، کشمیر چاہیے، ٹائم پاس کے لیے اس کو کہیں بھی جانا ہے، اس کو مہابلیشور جانا ہے، یہاں ٹائم پاس کے لیے آدمی ٹائم پاس کے لیے اپنے وقت کو وہ کر رہا ہے۔ لیکن وہاں لغو، وہاں پر گناہ اور جھوٹ نہیں، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بخشش بھی ہے اور یہ تمہارا پورا پورا حساب کتاب کر کر یہ کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت اس طرح انعام دیں گے میرے بھائیوں، اور یہ انعام قائم پر ملے گا دنیا میں اللہ کے بندے بن کر، اللہ کی بندگی کر کر، اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزار کر، اللہ کے حلال کو حلال سمجھ کر، اللہ کے حرام کو حرام سمجھ کر، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچ کر، اپنے جی کو مار کر، اللہ کی مرضی کو آگے کر کر، اللہ کو راضی کر کر جو بندے اچھی زندگی گزاریں گے، یہ ان کے لیے بدلہ ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ خوش ہو جائیں گے اور پھر اعلان ہوگا، اے میرے بندو میں تم سے راضی۔ کتنا بڑا معاملہ ہوگا یہ اللہ کی طرف سے، اے میرے بندو میں تم سے راضی۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے میرے بندو میں تم سے راضی، ارضیتم بھی، کیا تم مجھ سے راضی؟ اللہ یہ پوچھے، اے بندو میں تم سے راضی، میں تم سے راضی۔ اگر راضی نہ ہوتا تو جنت میں داخل نہ کرتا، میں تم سے راضی۔ اے بندو میرے، میں یا عبادی، اے میرے بندو رضی تو، میں تم سے راضی، میں تم سے راضی، اردی تم بھی مجھ سے راضی۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، یہ لوٹنے کی جائے ہے، یہ قربان ہونے کی جائے ہے، یہ مر مٹنے کی جائے ہے کہ اللہ یہ پوچھے، اے میرے بندو میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ جنت دے دیں، جنت کے باغ دے دیں، حور و غلمان دے دیں، محلات دے دیں، زبرجد کے یاقوت کے لعل کے بہتی ہوئی نہریں دے دیں، خدمت کے لیے غلمان دے دیں اور حوریں دے دیں، شادی خود کرا دے، زوجناہم بحور عین، ہم شادی کرا دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حور کے ساتھ، وزوجناہم بحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی بیویاں جو لولو کی طرح ہے، انا انشأناہن انشاء وجعلناہن ابکارا، اللہ کہتے ہیں ابقری حسان، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ہے بندو اللہ کی اب تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زبان سے نہ جھٹلاؤ، عمل جھٹلا رہے ہو کہ اللہ تو سچا لیکن ہم ایسی رہیں گے، تو یہ وفاداری نہیں، یہ ایمان نہیں، یہ اسلام نہیں، یہ مومنانہ زندگی نہیں۔ میرے عزیزو بھائیو بزرگو، ایسی زندگی بنا کر جاؤ کہ اللہ کہہ دے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا کواعب اترابا وکاثا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون منہ خطابا، وہاں فرشتے کھڑے رہیں گے، کسی کی بجال نہیں ہوگی، اللہ جلال میں ہوں گے اور پھر اللہ جنت میں ڈالیں گے تو ان کے جمال کا پہلو یہ ہوگا، اے میرے بندو میں راضی تم راضی، میرے بندو میں راضی تم راضی، بندے کہیں گے ہم راضی، اے اللہ ہم راضی،
اللہ پھر اپنا دیدار کرا دیں، اپنا کلام سنا دیں، اپنی ملاقات کے لیے وقت دے دیں ہفتے میں ایک مرتبہ، کیا مزے ہوں گے میرے بھائیوں۔ اس عارضی فانی فنا ہونے والی دنیا جس کا انجام روزانہ دیکھ رہے، کہیں سونامیاں، کہیں زلزلے، کہیں آندھیاں، کہیں طوفان، کہیں قتل غارت گری کے بازار، یہ اجڑتے ہوئے بازار، یہ بازاروں کی گرانیاں، یہ مٹتی ہوئی لٹتی ہوئی انسانیت، یہ تباہ ہوتے ہوئے گھرانے اور سماج اور معاشرے، اور یہ برباد انسانیت اور لٹی پٹی انسانیت، اس کے لیے کس کے پاس مسیحائی وہ چارہ سازی کا سامان ہے؟ تو وہ قرآن ہے جس کے یہ مضامین ہے جو انسانوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب لم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدن ویبشر المؤمنین، مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا